کہ نہیں ہے انصاف، تو کیا ہے انصاف کون سا اتنا امپورٹنٹ ہے؟ نہیں، یہ عجیب بات ہے کہ سارے انسان مانتے ہیں کہ انصاف ضروری ہے، لیکن اس انصاف کے بارے میں واضح انڈرسٹینڈنگ کے باوجود یہ ایک ریئلٹی ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انسانوں کو آزادی ملی اور انسان اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں، لالچ ہوتی ہے ان کو۔ اس لیے بھی نہیں ہے کہ دنیا میں انفارمیشن انسفیشنٹ ہے، نامکمل ہے، اس لیے انصاف ہو بھی نہیں سکتا۔ اور ہو بھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا جس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اس کے اندر کچھ ناانصافی انبلٹ ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی صحت مند ہے، صحت نہیں، کسی کی عمر زیادہ ہے، کسی کی عمر کم ہے، کسی کی اپرچونیٹی زیادہ ملتی ہے۔ یہ کوئی انصاف ہے؟ تب آتا دیکھتے ہی کیا چکر ہے؟ کسی کے والدین ہیں کہ جو بڑی عمر تک زندہ رہتے ہیں، کسی کے 55 میں مر جاتے ہیں، یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے اس میں انصاف نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک یہ پرابلم ہے اس دنیا کی زندگی، بہت زبردست جگہ ہے جناب، ہم سب اس کو انجوائے کرتے ہیں، مگر اس کے اندر یہ ایک بہت کلیئرنگ فلا ہے کہ اس میں انصاف نہیں ہے، اگرچہ کہ انصاف کی خواہش، ضرورت بڑی شدید ہے، سب مانتے ہیں۔ جو ذرا کم مانتے ہیں وہ صرف لالچ کی وجہ سے، کیونکہ ان کو ناانصافی کرنی ہوتی ہے، وہ نہ سب مانتے ہیں کہ انصاف ضروری ہے۔ دوسری پرابلم قرآن جو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس دنیا کی زندگی کے معاملے میں وہ یہ ہے کہ اس زندگی میں ہم کرتے ہیں انجوائے، خوش ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جوں ہم عمر میں آگے بڑھتے ہیں تو دو پرابلم سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک پرابلم مستقبل کا خوف، اندیشہ، اور دوسری پرابلم ماضی کا غم، پچھتاوا۔ یعنی لوگ تھے جن کو ہم جانتے تھے، چاہتے تھے، وہ رخصت ہو گئے، بعض کام کیے جو بڑے گھٹیا کام تھے، آدمی پچھتاتا رہتا ہے، غم میں ہوتا ہے، یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں یا گرتے جا رہے ہیں، دانت ہل رہے ہیں، بیماری آ رہی ہے، تو نظر آ رہا ہے فیوچر، دیر از نو فیوچر، تو ایک پریشانی ہے۔ تو اس کا بھی کوئی علاج نہیں اس دنیا، ماضی کا غم اور مستقبل کا اندیشہ۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم کو ایک فیلنگ، ایک احساس دیا گیا ہے جس کو ہم عام طور پر ضمیر کہتے ہیں، کانشنس۔ یہ ہم کو ہر اچھی بات پر انکریج کرتا ہے، ہر بری بات پر یہ ہم کو کنڈیم کرتا ہے، کریکٹ کرتا ہے، پرک کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ اللہ کی آواز ہے اس کی طرف سے کہ جو اس لیے ہے کہ معاملات اس کے مطابق ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ معاملات اس کے مطابق نہیں ہوتے، بالعموم نہیں ہوتے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے بالعموم جو ہم خود کر رہے ہیں، تو ایک بے چینی رہتی ہے کہ اٹس ناٹ ہیپننگ دا رائٹ وے، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، انسان کا ضمیر بے چین رہتا ہے۔ اور آخری بات، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس دنیا کی زندگی کی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس کے اندر ایک اتنا بڑا پرابلم ہے، اتنا بڑا پرابلم ہے کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں، اور وہ ہے موت۔ ہم اس دنیا کو چاہتے ہیں مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں اس کو چھوڑ کے جانا ہے، موت کبھی بھی ویلکم نہیں ہوتی۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے، لیکن ہر نئی موت کی خبر ایک غم کی، پریشانی، افسوس کی خبر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ کہ انسان کائنڈ آف پروٹیسٹ کرتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہوگا، اتنی ہونا چاہیے، یعنی عجیب بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہونا ہے،
لیکن جب ہوتا ہے تو ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر لے کے آئے ہیں ایک احساس، خواہش ڈیپ ڈاؤن کہ ہم ہمیشہ رہیں. یہ موت اٹ کانٹ بی ایکسپلین. یہ عجیب چیز ہے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام خامیاں اس دنیا کی زندگی کی جب تک اس کے ساتھ موجود ہیں، یہ دنیا کی زندگی نامکمل ہے. یہ جوڑے کا ایک پارٹنر ہے. آپ کہیے کہ اس دوسرے پارٹنر کے بغیر یہ ایک لونلی پارٹنر ہے. یہ چھڑا ہے، اس بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی خامیاں ہیں کہ جن خامیوں کے ساتھ اس کا وجود واضح طور پر نامکمل ہے. چنانچہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اس کے فلاز، یہ اس کی خامیاں، یہ اسی وقت دور ہو سکتی ہیں کہ جب آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی کے ساتھ مانی جائے. وہ زندگی کہ جب وہ آ جائے گی اور اس وقت ہم اس کو مان رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس دنیا کی زندگی کی تمام خامیاں دور ہو جائیں گی. اس دنیا کی زندگی میں ناانصافی ہے، اس دنیا کی زندگی میں انصاف ہوگا. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بار بار بتایا ہے. اس دنیا کی زندگی میں ماضی کے غم پچھتاوے ہیں، مستقبل کے خوف اندیشے ہیں. قرآن جب اس دنیا کی زندگی کی بات کرتا ہے اور جنت کی بات کرتا ہے تو جنت کو دو جملوں میں ڈسکرائب کرتا ہے کہ ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ماضی کے بارے میں. یہ بھی ختم ہو جائے گا. تیسری چیز انسان کی ضمیر کی بے چینی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان کا یہ ضمیر وہاں جا کے بالکل مطمئن ہو جائے گا. اصل میں آخرت کا ظہور انسان کے ضمیر کی ضرورت کا ایکسپریشن ہے. وہ وہاں اس بات کی بالکل وضاحت ہو جائے گی کہ جو کچھ یہاں ہم چاہتے تھے اپنے اندر اپنی فطرت کی پاکیزگی میں، وہ سامنے آ گیا. اور آخرت میں ایک چیز جس کو موت آ جائے گی وہ موت ہے. موت کا خاتمہ ہو جائے گا. چنانچہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی کا وہ جوڑا ہے، وہ پارٹنر ہے کہ جو اس دنیا کی زندگی کو مکمل کرتا ہے. یہ دنیا کی زندگی تمام تر پرومسز، خوبیوں کے باوجود بالکل تنہا نامکمل تھی. آخرت کے تصور کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ ان خامیوں کو ختم کر دیا گیا اور اب یہ دونوں مل کر ایک ایسی حقیقت ہمارے سامنے لاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں زندگی، جو ایک مکمل شے کے طور پر، ایک ریالٹی کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے. ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو دنیا کی زندگی کی خامیاں تھیں جن کو کہ آخرت کی زندگی نے کور کیا، پر کیا. آخرت کی زندگی کی کون سی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی زندگی کے جوڑے کی ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت کی زندگی میں مثال کے طور پر جنت کی بے انتہا حسین زندگی بے معنی ہوتی، بے مقصد ہوتی اگر اس سے پہلے دنیا کی زندگی کا امتحان نہ ہوتا. دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے پرفارمنس کا موقع نہ ہوتا. تو آخرت کی زندگی بھی ادھوری ہے اگر اس سے پہلے دنیا کی زندگی نہ ہو. دنیا کی زندگی بیکار ہے اگر اس کے بعد آخرت کی زندگی نہ ہو. چنانچہ یہ دونوں زندگیاں مل کے اصل میں زندگی کو مکمل کرتی ہیں. جوڑا پورا ہو جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ
خامیاں دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کور ہو رہی ہیں اور معاملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک جواب ہے قرآن کا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں، اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو پھر آپ کو آخرت کو ماننا ضروری ہے، اور اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے تو آپ اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اس بات کا ایک سادہ بیان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں، سورہ نمبر 2 ورس 28، جس میں اللہ تعالیٰ سوال تو یہ کر رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اور آگے جو جواب دیا وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تم کو زندگی دے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ تو یہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اور جواب اس کا دے رہے ہیں کہ تم آخرت کو کیوں نہیں مانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو ماننا اسی صورت میں اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ جب آپ آخرت کو مانتے ہیں، ورنہ اللہ کو ماننا نہ ماننا بیکار ہے۔ مطلب یہ ماننا کہ جی کوئی بنانے والا ہے، اس نے بنا دیا ہے، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک کہ آپ اللہ کو نہیں مانتے اس کی اپنی شرائط پر، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اس کو ماننا ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جیسے کہ میں نے کل گزارش کی، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے۔ ہم اللہ کی ایٹریبیوٹس، اس کی صفات کو مانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے۔ چنانچہ مثال کے طور پر ہم اللہ کے ایک ایٹریبیوٹ، صفت کو مانتے ہیں جس کا نام ہے عدل، قسط، انصاف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالقسط ہے، وہ انصاف پر کھڑا ہے، انصاف کو انشور کرنے والا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ دنیا میں زیادتیاں ہو رہی ہیں، دنیا میں دھاندلی ہو رہی ہے، دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ واٹ از دی ایکسپلینیشن؟ نو ایکسپلینیشن ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ انشور کرے گا کہ انصاف ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم، جس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، 68 سورہ 68، اس کی آیت نمبر 35 اور 36، 35-36 میں فرمایا کہ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، اگر تم سب مر کے ختم ہو جاؤ گے تو کیا ہم فرما برداروں کو اور مجرموں کو پھر برابر کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ، تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تمہاری عقل کو ہو کیا گیا ہے؟ ہاؤ کین یو امیجن؟ اب یہ سوچیے، یہ میں نے گزارش کی تھی نا کہ قرآن کہتا ہے کہ عقل کی بنیاد پر ایمان۔ یہاں ایسا لگتا ہے کہ بڑی اسٹرانگلی ارج کر رہا ہے کہ تم اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، تمہارا مطلب یہ کہ مر جائیں گے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہوا نا کہ ہمارے نزدیک وہ کہ جو نیک لوگ ہیں، اصول پسند ہیں، فرما بردار ہیں، وہ جو بدماش بچے لفنگے ہیں، سب ایک برابر ہیں، سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہو؟ تو اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آخرت کو برپا کرے گا، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی تدبیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں انصاف نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اللہ نے ایک کمال کیا ہے کہ ہمارے اندر انصاف کی خواہش پیدا کر دی ہے، مگر انصاف کا کبھی کبھی ایک ریئر ٹیلر نظر آتا ہے، کبھی کبھی ایسے پنجابی میں ٹامٹا ابھی تک دیکھ لیا، عام طور پر نا انصافی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ زندگی نامکمل ہے۔ اس زندگی کی بنیاد پر تم خدا کے بارے میں صحیح
اوپینین فارم نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ حکیم دانا ہے، وائز ہے، وائز. وہ وزڈم، حکمت اس کی ایک اور صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے کہ جس کا مکمل اس کے اندر موجود ہے وصف. تو اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں یہ پوچھتے ہیں، اور یہ ایسی میں بائی وے آف ایڈورٹیزمنٹ بولتا رہتا ہوں. آج انشاءاللہ ہم تراویح میں یہ سورہ پڑھیں گے. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بالکل آخر میں. تو اگر بالکل اب آخر میں بھی آ جائے تو آپ کو یہ مل جائے گا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تو پھر کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، تو بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے، اور جس نے پکارا اس کے سوا کسی اور کو، جس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اللہ کے. اللہ بادشاہ حقیقی ہے، وہ حکیم دانا ہے، وہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. جو لوگ حکمت سے فارغ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، ایڈیٹس ہوتے ہیں، وہ بیکار کام کرتے رہتے ہیں. کوئی ٹائم ویسٹ کیا، کوئی کچھ کیا. خدا حکیم ہے، پرفیکٹلی وائز ہے. تو تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے بے مقصد، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کسی کو میں نے مضبوط بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت دی، کسی کو بیمار کیا، جاؤ بس جاؤ. کچھ نہیں. یہ تم نے کیسے فیصلہ کیا ہمارے بارے میں؟ اللہ بہت بلند ہے، اس سے بادشاہ حقیقی ہے. تو وہ لازماً قیامت برپا کرے گا. اسی بات کو سورہ انبیاء میں 21 نمبر سورہ ہے جس کو ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 اور 17 میں بیان کیا. یا 16 اور 17 میں یہ ہے جناب، آپ کے پاس جو کاپی ہے مصحف، اس میں پیج 646 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 16 اور 17 ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. یعنی یہ نہیں کیا کہ جیسے کئی زمانے میں ظالم بادشاہ کرتے تھے کہ اسٹیڈیم سا بنا دیا اور پھر اپنے دشمنوں کو وہاں کھڑا کیا اور پھر درندوں کو چھوڑ لیا اس کے اوپر کہ ان کی چیڑ پھاڑ کریں اور پھر اس کو انجوائے کریں. مزہ آ گیا. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ایک خالق مالک اللہ ہے، اس نے دنیا کو بنایا ہے، تو اسی طرح کا تصور آتا ہے. اس نے کچھ ظالم چھوڑ دیے ہیں اور زور ظلم کر رہے ہیں، اصل اوپر آئی فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل کود کا موقع، لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اس کو کوئی اپنے پاس ہی بنا دیتے، قریبی میں بنا دیتے. ان کننا فاعلین، اگر ہم کو یہ کرنا ہی تھا. مطلب یہ کوئی کھیلنے کا طریقہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ٹوٹ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور لوگ ہیں جو بعض عیش کر رہے ہیں اور بنانے والا بیٹھا ہوا آرام سے دیکھ رہے ہیں، اسے پرواہی کوئی نہیں. خدا تعالیٰ حکیم ہے، وہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا. اور اتنی بیکار چیز وہ کیسے کر سکتا ہے کہ جو ظلم بھی ہے، which is making no sense. اس لیے کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانیں اور آخرت کو نہ مانیں. آخرت کو مانے بغیر آپ اللہ کو مان کیا کر رہے ہیں، اس پہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو بنایا ہی اس اصول پہ ہے کہ یہ امتحان ہے اور وہ نتیجہ ہے. میں نے اس امتحان میں لوگوں کو آزادی دی ہے. اگر آزادی نہ دیتا تو امتحان ہی نہ ہوتا. بھائی اگر لوگوں کو پکڑ کے وہ سب کو نیک بنا دیتا، کم آن لیٹس پرے، تو پھر فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی بندہ کوئی غلط کام نہ کر سکتا.
تو بالکل ہی پھر تو امتحان ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے اس کو ٹالریٹ کیا ہے، برداشت کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، چنانچہ لوگوں کو آزادی ملے گی اور وہ اس کو مس یوز کریں گے، لیکن سب کو اس نے اپنے اپنے دائرے میں موقع دیا ہے کہ وہ جو پرفارم کر سکتے ہیں کریں. آخرت میں سب کمپنسیٹ ہو جائے گا، زیادتی پکڑی جائے گی، مظلوموں کو مظلوموں کی دادرسی ملے گی. تیسری چیز اسی سے ملتی جلتی جو اللہ کی صفت ہے وہ صفت رحمت ہے. گاڈ از اے مرسیفل گاڈ. چنانچہ ہم روزانہ پڑھتے ہیں ایک سے زیادہ مرتبہ دن میں الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جو جہان والوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. یعنی اس کا رحمان و رحیم ہونا، اس کے اندر رحمت کا بے پناہ ہونا اور اس کا ہمیشہ کے لیے ہونا اس کا تقاضا کرتا ہے، اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک. اسی بات کو قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر سورہ انعام میں بیان کیا ہے، نمبر 12 میں. یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ وہ اپنی ہی بات کو مزید واضح کرتا ہے. یعنی آپ نے مثال کے طور پر میری یہ گفتگو سنی تو آپ نے انہوں نے ایسی نقطہ نکالا، ایک نقطہ نکالا کہ الرحمن الرحیم کے بعد اس کے ساتھ یہ تعلق ہے. تو گزارش یہ ہے کہ قرآن نے اس کو واضح کیا کہ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ انعام میں 6 سورہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا. اگلا جملہ ہے لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو وہ لازماً جمع کرے گا تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر رحم کرنے کو لازم کر دیا. رحم، سمپتھی، مرسی، کنسرن، لو، جس کے اندر یہ سب کچھ ہو اور وہ دیکھے کہ اس کے بندوں پر زیادتیاں ہو رہی، ظلم ہو رہے بغیر اپنے کسی قصور کے، اور وہ کہہ جی کہ آر گاڈ از اے لونگ گاڈ. مطلب یہ بالکل بیکار جملہ ہے، میکس نو سینس. صرف اس کے الفاظ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. کہ اگر اس کے اندر کنسرن ہے، اس کے اندر ہمدردی، اور وہ اپنے بندوں کے بارے میں حساس ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، اور وہ کہہ کہ مینوٹی ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ چونکہ وہ رحمان و رحیم ہے، اس وجہ سے آخرت آئے گی، آخرت کی زندگی کا آنا ضروری ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جو قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب ہے، اللہ پرووائڈ کرنے والا ہے. پروویڈنس اس کی ایک صفت ہے، چنانچہ آخرت ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو جو احساس شعور دیا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کسی کو ایز انٹرپرینیورز، اونرز، آپ کسی کو فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، جتنی زیادہ دیتے ہیں اتنے ہی زیادہ آپ اس کو جواب دے رہے ہیں، آنسریبل کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں مثال کے طور پر سورہ نبا 78 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 6 سے لے کے آیت نمبر 17 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی. آسمان و زمین، بارش، پہاڑ، جوڑا جوڑا، رات دن، جنگل، باغ، یہ سب کچھ تمہیں دیے. تو اس کے بعد آخر فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، تو پھر فیصلے کا دن لازم آ کے رہے. یعنی جب یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے بارے میں پوچھیں گا. اسی بات کو اختصار کے ساتھ اس آیت میں بیان کر دیا کہ جو امید ہے کہ ہم سبھی کو یاد ہے. یہ آیت ہے
سورہ نمبر 102 سورہ تکاثر کی آخری آیت نمبر 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو تمہیں دی گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو فیسلٹیز ملیں اور اس کے بعد کہیں مزے پڑے گا اشکر کوئی نہیں پوچھے گا، نہیں، یہ ہے ہی نہیں، یہ اصول ہی نہیں۔ جو آپ کو فیسلٹیز ملی ہیں، جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں، اس پر جواب دیں گے۔ چنانچہ میں گزارش کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ کہا کہ آپ آخرت کو ماننے پر مجبور ہیں اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو ایک ریئلٹی سمجھتے ہیں۔ خواب سمجھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ایک ریئلٹی ہے تو ایک دوسری زندگی ہونی ضروری ہے۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کے لیے آخرت کو ماننا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آخرت کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید نے اس سوال کو بھی اٹھایا۔ میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں حقیقت کہ قرآن مجید میں جب کفار انکار کرنے والوں کی انکار کی باتیں نقل کی، یہ بتایا کہ انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں، تو میں اگر کوئی تقریر کروں اور اپنے کسی مخالف کی بات کروں تو اس کی بات اتنی گھٹیا طریقے سے کروں گا کہ آپ میرے بکواس کر توڑ مڑوڑ کے، یہ ہوتی ہے انٹلیکچوئل بے ایمانی جو ہمارے یہاں کوٹ کے بڑی ہے۔ یہ جو میرا مخالف ہے وہ یہ باتیں کرتا ہے اور یہ گھڑیاں باتیں کرتا ہے۔ قرآن میں آپ اگر پڑھیں کفار کا جو انکار ہے اور ان کی جو اعتراضات ہیں اتنے زوردار اور امپریسو طریقے سے پیش کیے ہیں کہ بندہ تھوڑی نہیں کہتا ہے یار باقی مطلب دے ہیو اے پوائنٹ۔ آدمی کہے کہ کیوں، معلوم ہے کیوں، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوزڈ ہوں، تو آپ کے اندر سوال پیدا ہو، تاکہ آپ بے چین ہوں، تبھی تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ آپ وہی کریں گے جو آپ کو بتایا جائے گا، یہ اللہ نے اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں کہ جو آپ کو بتایا جائے گا آنکھیں بند کر کے، ایسے تو سارے لوگ کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثال کے طور پر یہ بتایا کہ جو انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تم کو بتائیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم کل سڑ کے کھڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے، یہ نہیں ہونے والا۔ اس امپریسو طریقے سے جو ان کی بات ہے ایلوکوئنٹ، اس کو بیان کیا کئی جگہوں پر جو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا۔ پھر قرآن نے اس میں جواب دیا۔ سوالات دو ہیں بیسیکلی کہ فزیکلی پریکٹیکلی یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ مر جائے پھر دوبارہ اٹھ جائے، جو کفار کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، مر جائے قبر میں جا کے دیکھو ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، انسان کا جسم رل جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، زمین میں مل جاتا ہے، یہ کہتے ہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فار فیچڈ، بہت دور کی بات نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، اس جواب سے ایک اور دلچسپ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا تقریریں اونچی آواز میں، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے دلیل۔ اگر دلیل ہے بالکل سادہ انداز میں بھی وہ انسان کو مطمئن کرتی ہے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو چیخنے چلانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ قرآن مجید نے مثال کے طور پر اس اعتراض کا جواب کہ مرنے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ انسان دوبارہ اٹھے، مثال کے طور پر سورہ یونس میں آیت نمبر 4 میں بیان کیا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اِنَّهُ یبدأ الخلق، وہی ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے۔ واٹ از دا پرابلم؟ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، بالکل سادہ بات۔ وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ دوبارہ پیدا کر دے گا۔ ایک بات تو یہ بیان ہے۔ دوسری بات بھی میں اگین ریپیٹیشن کے
خدشے کو مول لے کے کہہ رہا ہوں کہ کل رات کو ہم نے پڑھی اور میں اس کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے۔ یہ وہ آیت ہے، میں یہ تو نہیں کنفرم کر سکتا کہ یہ ہمارے یہاں شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے، مگر یہ ہے ایک مؤثر چیز کہ جب ہم جاتے ہیں مرد حضرات اور جا کے دفناتے ہیں، اور پوچھ سکتے ہیں کہ مرد ہو جاتے ہیں، ابھی تک یہ تو جب قبر بن جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس میں ہم پھر کہتے ہیں کہ آئے جناب اب یہ قبر بن گئی ہے اور اس کے بعد آپ مٹی ڈالیں، تو اس موقع پر پھر وہ مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیہ مبارکہ یہ پڑھی جاتی ہے، 3 مرتبہ ڈالتے ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی میں سے ہم تم کو ایک اور مرتبہ اٹھا دیں۔ تو یہ ایک گویا کہ بڑی مؤثر ایک ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ابھی ہمارا بھائی تھا، ہمارے بزرگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، یہ رخصت ہوئے ہیں، ادھر سے ہی پیدا ہو گئے، یہیں ہم واپس چلے جائیں گے اور یہیں سے اٹھ جائیں گے۔ تو اس کو ماننے میں پرابلم کیا ہے؟ واٹ از اے ڈیفیکلٹی؟ دوسری بات قرآن کہتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس پر غور کرو، تو پھر بھی تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ اللہ کے جس شاندار کائنات کو بنانے والا ہے وہ انسان کو ایک مرتبہ پھر نہیں پیدا کر سکتا۔ اس بات کو بیان کیا سورہ نازعات میں، سورہ 79 ورسز 27 to 33۔ کیا تمہارا بنانا، دوبارہ بنانا مشکل ہے یا یہ آسمان اور پھر اس کی تفصیل بیان ہے، پہاڑ، دریا، یہ سب کچھ؟ تو کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ تم یہ مانو کہ یہ سب تو اس نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ نہ مانو کہ دوبارہ وہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو چونکہ تم انٹرسٹڈ نہیں ہو کہ دوبارہ پیدا کیا جائے، اس لیے تم انکار کرتے ہو۔ آیت میں دوبارہ بتایا تھا، آپ مجھ سے پوچھیں، آپ مجھے روک دیں، آپ مجھے روک دیں کیونکہ میں ویسے ہی رک جاؤں گا اس طرح۔ تو سورہ 79 آیت 27 to 33، 79 27 to 33 یہ بیان فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تم دیکھتے ہو ہر سال، بلکہ شاید ہر سال ایک سے زیادہ مرتبہ، کہ یہ زمین تمہاری سوکھ جاتی ہے، یعنی مردہ ہو جاتی ہے، پھر بارش آتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، پھر مردہ ہو جاتی ہے اور پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جو خدا تمہارے سامنے ہر سال موت کے بعد زندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تمہیں ایک مرتبہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے، یہ تو ہو رہا ہے تمہارے سامنے۔ یہ سورہ نمبر ہے سورہ حدید، اور جگہ بھی بیان کیا ہے، سورہ حدید ہے 57 سورہ، آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو کہ اللہ مردہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیتا ہے۔ تو ہم واضح کرتے ہیں اپنی آیات کو ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھنا چاہیں۔ ایک سوال کا جواب کہ آخر یہ کیسے پاسبل ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے دیا کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کے بارے میں معلومات کہاں سے ملے گی؟ ظاہر ہے کہ جب آپ حساب کتاب کرتے ہیں تو زندہ کر دیا آپ نے، لیکن یہ نہیں پتا لگا کہ بندے نے کیا کیا تھا، کچھ کیا تھا اس میں، اس کی نیت کیا تھی، تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے مختلف پہلوؤں سے دیا ہے۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، ایک یہ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، تو اس لیے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دے۔
سو مثال کے طور پر اس کا ایک بیان ہے سورہ انعام میں 6 سورہ آیت نمبر 59، اور ایک دوسرا بیان ہے. میں چند نمونے پیش کر رہا ہوں، ورنہ تو قرآن یہی کچھ بتا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن اصل میں انسانوں کو ان کی اس بیوقوفی سے نکالنے کے لیے آیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی زندگی سب کچھ ہے، تو یا اس میں مزے کرو یا اس میں ڈپریس ہو کے مایوس ہو کے مر جاؤ، اور دونوں ہی پاگل بنے نہیں پاتے. قرآن یہ بتانے آیا ہے کہ بھائی یہ امتحان ہے، ہیلو یہ امتحان ہے، اس میں آپ امتحان کے طور پر رہیں تو نہ آپ مایوس ہوں گے اور نہ آپ پاگلوں کی طرح دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے. ایک بیلنس آپ زندگی گزاریں گے تو یو ول فائنڈ دیز ورسز آل اکراس. لیکن میں نمونے کے طور پر بتا رہا ہوں. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 ورس 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور وہ جانتا ہے ما تعلنون ما تسرون وما تعلنون، جو تم چھپا کے کرتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور وہ تو سینوں کے اندر کے بھیدوں کو، نیتوں کو بھی جانتا ہے. تو اس کے لیے انفارمیشن پرووائڈ کرنا کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کبھی اس کا میں لوگوں کو کہتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرا کام تو تقریر کرنا ہے، مولوی ہو کے تقریر تو میں نے مذہب پہ ہی کر لیا، کیمسٹری میں تھوڑی کر لی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تقریر کر رہے ہیں کہ اللہ میاں دل کو جانتے دلوں کیا. میں کہتا ہوں آپ ٹرائی کر لیں. آپ کبھی اس رمضان میں سجدہ کر کے خدا سے مانگیں اور دیکھیں کہ آپ کی سرگوشی کو اس نے کیسے سنا. وہ جانتا ہے سب کچھ، ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری چپکے چپکے کے پکارنے کو بھی جانتا ہے. تو ایک تو اس نے یہ بتایا. دوسرا اس نے یہ بتایا آپ کو کہ سورہ قاف میں 50 سورہ قاف، یہ کاف نہیں ہے، یہ قاف ہے. میں نے اس میں 2 نقطے جو ہے اپنے حلق کے اندر سے نکالنے کی کوشش کیا. قاف تو اس سورہ نمبر 50 ہے. اس میں 17-18 ورسز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس 2 فرشتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید، جو بیٹھے ہوئے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات نہیں کرتے وہ مگر ایک تیار لکھنے والا اس کو لکھتا ہے. تو یہ کرامن کاتبین ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں ہماری اسٹیٹمنٹس کو. اور کہ وہ چیز ہے کہ جس کو حدیث میں بتایا گیا کہ دایاں والا اچھی چیزیں لکھتا ہے، بایاں والا بری باتیں لکھتا ہے. تیسری بات قرآن نے یہ بتائی کہ ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی اس دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری جلدیں، اور وہ بول پڑیں گے کہ ہم نے غلط کام کیے تھے. اور انسان گھبرا کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تو وہ کہیں گے کہ اس اللہ نے کہ جس نے دنیا میں کچھ کو بولنے کی صلاحیت دی تھی، اس نے ہم کو بھی دی ہے. یہ سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 ہے، 41 اس کی آیت نمبر 20 اور 21. ویسے آنیسٹلی یہ اس وقت میں جو کام کر رہا ہوں اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے. آج کے دور میں یہ بات کہ ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں. کسی دور میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش آئی، اب تو ہر جگہ کیمرے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کچھ ایوری تھنگ از ریکارڈ، ہر چیز جب پتہ لگ گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی. ویسے میں ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ خود ہی سب کچھ جانتے ہیں تو پھر یہ فرشتے اور یہ جسم کے اعضاء ان کا ریکارڈ کرنا کیوں؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو اصول ہے نا ایک کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. یہ اصل میں اس کا اہتمام کہ یہ بتایا جائے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، اور جن کو اس کے نتیجے میں سزا ملے گی وہ بھی پکار اٹھیں گے نہیں بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. تو
اللہ کا علم، فرشتے، ہمارے جسم کے اعضاء. اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید بتایا تھا کہ لوگ، میں جب بات کرتا ہوں تو اور لوگ یہ ملتے ہیں. ایٹ لیسٹ 4 GD پائلٹس نے پاکستان ایئر فورس کے مجھے مختلف موقعوں پہ اپنا ذاتی تجربہ بتایا کہ جب ان کا جہاز کریش ہونے لگا اور ان کا جہاز زمین پر گرنے لگا، ان میٹر آف فیو سیکنڈس، سب نے الگ الگ بتایا کہ جب وہ جا رہے تھے تو ان کی ماضی کی زندگی کی ریل ان کے سامنے چل پڑی، خاص طور پہ برے اعمال. یہ بلکہ جو موسٹ ریسنٹ 4 میں سے جو موسٹ ریسنٹ ہیں وہ ایک سال میں جو 80+ کا، اور میں وہ ملے تو میں مجھے یاد آیا کہ جہاز کریش ہونے کا وہ میرا ہی تھا، اور انہوں نے یہی بات نہیں میرے پوچھے بغیر سیم تھے. سو یہ لگتا ہے ریئلٹی کہ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ ادھر سے ہمارے ایک نکلے گا ایک کتابچہ، ایک رزلٹ کارڈ، اور کہہ رہے اقرا کتاب، اپنا رزلٹ کارڈ خود پڑھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تم خود ہی اپنے بارے میں ایک حساب کرنے والے کافی ہو. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو بھی جن جن قوموں کی طرف ان کو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لائیں گے اور وہ گواہی دیں گے ان کے خلاف. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ اس لیے کریں گے تاکہ لوگوں کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہ جائے. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کب ہوگا، یعنی آخرت کب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ سوال وہ کرتے ہیں کہ جو اصل میں آخرت میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے ہیں نا. سوال اچھی چیز ہے لیکن پہلے سوال جسٹیفائی تو ہو، مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ آخرت کب ہوگی، ہونی، اور آپ مر جائیں گے تو آپ کی آخرت ہو جائے گی. من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس لیے کہ اب اس کے پاس مزید عمل کے لیے کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہے. تو قرآن مجید میں سورہ النازعات، وہی 79 سورہ ورسز 42 to 46 میں فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہاں سے آخرت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کب ہے. فیما انت من ذکرہا، پیغمبر آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں. الی ربک منتہا، آپ کے رب کی طرف ہے اس کا علم، اس کا کمپلیٹ انفارمیشن. انما انت منذر من یخشا، آپ کا کام، تو آپ تو اصل میں خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کو کہ اس سے ڈرے. 79 سورہ ہے ورسز 42 to 46. انما انت منذر من یخشا، آپ تو صرف ان کو خبردار کرنے کے لیے بھیجے گئے جو اس سے ڈرنے کے لیے تیار ہیں. یہ بھی بتا دیجیے جو تیار نہیں اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اور آخر میں فرمایا کہ کأنہم یوم یرونہا، جس دن وہ اس کو دیکھ لیں گے، لم یلبثوا عشیۃ او ضحاہا، وہ گمان کریں گے کہ دنیا میں، دنیا کی زندگی جس کی خاطر انسان آخرت کو اگنور کرتا ہے، وہ رہے یا ایک صبح یا ایک شام، بس اس سے زیادہ نہیں. مطلب یہ ساری زندگی جو ہے نا لگی ویسی ایک صبح گزاری. ایک آنیسٹلی آج بھی اگر دیکھیں اپنے پاسٹ کو تو گزر گئی، سب کچھ نہیں رہا. تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کب آئے گی. آپ کو اس سے کہتا ہے آئے گی، جب آنی ہوگی اللہ کا فیصلہ ہے. اس لیے کہ اگر یہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آخرت مثال کے طور پر جون 15 2018 میں آئے تو سب لوگ سیریس میں شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہماری موت کے وقت کو سسپینس رکھا ہے، اس لیے اگر پتہ لگ جائے کہ 3 مہینے 7 دن باقی رہ گئے تو بندہ جو ہے ڈائریکٹ مختلف ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رکھا ہے غیر واضح، اور دنیا کی موت کو بھی غیر واضح رکھا ہے. چوتھا سوال ہے ویئر، یہ کہاں ہوگی. اس کا جواب، سوال تو نہیں اس میں تھا لیکن جواب اللہ نے دیا ہے. سورہ ابراہیم 14 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 48 میں یوم تبدل الارض غیر الارض،
جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی ایک دوسری زمین کی صورت میں، والسماوات، اور آسمان بھی، یعنی یہ پوری کائنات معلوم ہوتا ہے کہ یہ بدل کے آخرت کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرے گی، جنت جہنم۔ اب معلوم ہے کہ دین کو جو لوگ نہیں مانتے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے شاید کل بھی برٹن رسل کا ذکر کیا تھا، وہ ہمارے پچھلی صدی کا ایک بڑا آدمی تھا، تو وہ اس نے اور جو مذاق اڑایا ان میں سے ایک مذاق یہ بھی اڑایا کہ یہ تم کہتے ہو کہ تمہارا جو رب ہے بڑا حکیم ہے اور بڑی وزڈم کی اس کی ساری کریشن ہے، کیا وزڈم ہے؟ اتنی بڑی کائنات میں اتنا سا ایک اسپیک جس میں زندگی ہے، باقی سب کھنڈر ہے، کیا وزڈم ہے؟ تو شاید اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا کہ یہ تو جس کو تم کھنڈر کہہ رہے ہو نا، یہ اصل میں پلاٹس ہیں، DHA فائلز ہیں، تو یہ اس میں کالونیز بننے والی ہیں، جنت جہنم، اتنے کروڑا کروڑ انسان پتہ نہیں کب سے آئے اور کتنے آئیں گے، تو سب کو اکوموڈیٹ کرنا ہے نا، تو اس کائنات میں ہو جائے گی، ادھر ہی ہوگی انشاءاللہ، اس کو وہ بدل دے گا، تو آپ اس کے بارے میں زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی میری آج کی تقریر۔ صرف دو چیزیں ہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں، اگلے جو گفتگویں ہونی ہیں ان کے بارے میں، لیکن وہ آج کی تقریر سے متعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے آخرت چونکہ ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، ایک امپورٹنٹ ایمان ہے، سچی بات ہے دین ہے ہی آخرت، پر یار غور کیا ہے، اللہ کو آپ مانیں فلسافیکلی بھی مان سکتے ہیں، لیکن دین جو ہے نا، یہ دین کیا ہے؟ جواب دہی، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ تو یہ دین اصل میں ہے ہی آخرت میں اللہ کے حضور میں دنیا کی پرفارمنس پر جواب دہی کا نام اور اس سے بننے والا سارا نظام، یہ ہے اصل میں دین۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے اس دنیا میں پریکٹیکلی، آپ سمجھیں کہ ایک لیبارٹری ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سے، فرام ٹائم ٹو ٹائم ان ہیومن ہسٹری، جب رسول آئے تو اسی کا مظاہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس دنیا کی تاریخ میں آخری مرتبہ ہوا۔ تو وہ جب میں کل انشاءاللہ بیان کروں گا ایمان رسالت پر، تو اس میں اس کا ذکر آئے گا۔ اور ایک آخری بات اور یہ ہے کہ میرے 2 لیکچرز اور ہیں جو آخرت سے متعلق ہیں، رسالت پر لیکچر کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ اللاجیکل سیکوینس ہے، میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہے، مگر میں نے کسی کی فرمائش پہ اس کو آگے پیچھے کی ہے، تو فلا تلومونی مجھے بلیم نہ کرے۔ تو وہ جو 2 لیکچرز ہیں ان میں سے ایک لیکچر، وہ دونوں ان سوالات کے جوابات پر مبنی ہوں گے، یعنی آخرت وائے سمجھ میں آ گیا، آخرت ہاؤ سمجھ میں آ گیا، آخرت وین کوئی ضرورت ہی نہیں اس کے سوال کا جواب، ویئر ہو گیا۔ اس سب بیان میں بات کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود کچھ پرابلمز باقی رہتی ہیں۔ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پریزنٹیشن سے نہیں ہے، ان پرابلمز کا تعلق بائی اینڈ لارج ہم مسلمانوں کی پریزنٹیشن سے ہے، ویسے اللہ کے بیان کی انڈرسٹینڈنگ سے بھی کچھ نہ کچھ ہے۔ تو میں اب ان سوالات کو بیان کر رہا ہوں کہ جو سوالات جب تک ہیں اور ان کا تسلی بخش جواب نہیں ہے تو بہرحال آدمی بے چین تو رہتا ہے۔ وہ سوال میں نقل کر رہا ہوں اور میری آج کی گفتگو ختم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آخرت ہوگی جس میں انصاف ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو بہت سے مسلمان، شاید اکثر مسلمان مانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم مرا تو پھر وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، ہمیشہ اس میں سڑے گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے
کہ اگر کوئی شخص کلمہ گو مسلمان ہے، خواہ کتنا ہی کمینہ کیوں نہیں ہے، کتنا ہی ظالم کیوں نہیں ہے، وہ انشاءاللہ لازماً جنت میں جائے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. مجھے اس نیکی میں شامل ہو گئے. آپ اس کلاس میں نہ آئیے گا. تیسرا سوال یہ لوگ اور پوچھتے ہیں کہ یہ آخرت ہوگی، جنت جہنم ہوگی، اور ایک ہمیشہ کا سیریس فیصلہ ہوگا، اور ہو کیا رہا ہے؟ وہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہی ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو گمراہ ہو جاتا ہے اس کو پکڑ کے پٹائی ہوگی اس کی، جو ہدایت پاتا ہے اس کے بارے گہرے ہو گئے. تو وہ بات سمجھ نہیں ہے. یہ بھی سوال ہے. چوتھا سوال یہ ہے جو آپ بھی میڈم کر رہے تھے کہ یہ کوئی آخرت کی تفصیلات سمجھ میں نہیں آتی ہیں. کوئی نہریں ہیں، کوئی سائے ہیں، کوئی حوریں ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ہم ناروے کے نارتھ میں رہتے ہیں، پہلی ٹھنڈ سے مر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں سائے ہوں گے. ہمارا مالدیپ جو ہے ویسے ہی ڈوب رہا ہے، آپ کہتے ہیں پانی ہوگا. تو یہ کیا چکر ہے؟ اس کی تفصیلات جو بیان کی گئی کیوں سمجھ نہیں آتی؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی لوگ پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یار مان لیا کہ مطلب بندے نے غلط کام کیے، کتنے غلط کام کر لیا، کچھ 60-70 سال، آپ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے سمجھ نہیں پاتے. مطلب 60 سال آپ مار دیں اس کو، پٹائی کر دیں تو 70 سال کر دیں. کوئی جرم اور سزا میں کوئی تعلق ہونا چاہیے، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور اس کے بعد ایک اور سوال کی بات وہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے آپ نے شیطان کو لگایا، وہ ہم کو ورگلاتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو جناب یہ سوالات ہیں کہ جن کے جوابات انشاءاللہ اگلے کچھ لیکچرز میں ملیں گے. یہ محض اگلے لیکچرز کی مشہوری کے لیے میں اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ. 64:4. اب مائک جس کے پاس ہوگا وہ سوال کریں گے. جی اصول جی جی میرا خیال ہے یہ بات صحیح. لوگوں کو جواب چاہیے. So when with speculations ہیں کتنی authentic؟ قرآن مجید نے تو ہمیں اس سے ڈسکریج کیا ہے. ایک آدھ کو اشارہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بس بعض ہی چیزیں ہیں جو اوتھینٹک ہیں. مگر سچی بات یہ ہے کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں اس سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے، تو میں حیران ہوتا ہوں لوگوں پر کہ جو اس میں اتنی زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ وہ اس پہ پروگرامز کرتے رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اس میں بتائیں کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. جی سر کہتے ہیں کہ قرآن میں صراحت سے قبر کے عذاب کا ذکر نہیں ہے، اور اگر مالک یوم الدین ہے اور ایک دن ہے حساب کا، تو اس سے پہلے کسی کا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں جاتے ہی جوتے پڑنے شروع ہو جائیں یا وہاں جنت کے باغ بن جائیں؟ جب تک اس پہ ذرا تھوڑا سا تفصیلی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے اور پھر احادیث میں جو اوتھینٹک احادیث ہیں ان کو قرآن کی روشنی ہی میں سمجھنا چاہیے. معلوم یہ ہوتا ہے قرآن مجید کے بیان سے کہ انسان کا جواب دہ ہونا، حساب کتاب اس کا ہونا، یہ تو قیامت کے دن ہی ہوگا جب عدالت لگے گی اور لوگوں کے بارے میں یہ طے ہوگا کہ کس کی پرفارمنس کس لیول کی تھی. مگر جیسے کہ میں نے ابھی آخر میں بیان کیا کہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض تاریخ کے ادوار میں اس کا اہتمام کیا کہ اللہ کا پیغام آخری حد تک کلیئرٹی کے ساتھ بعض لوگوں کے سامنے آ جائے.
اور ان میں سے بعض لوگوں نے اگر انکار کر دیا یا آگے بڑھ کے پیغمبروں کو سپورٹ کیا اور اچھی پرفارمنس دکھائی تو معلوم ہوتا ہے کہ پھر ان کی عدالت تو یہیں پر لگ گئی اور ان کے لیے موت کے فوراً بعد یا اچھی یا بری زندگی کا ایک آغاز ہو جائے گا. یہ قرآن سے بھی معلوم ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ آل عمران میں بھی, ویسے بائی دا وے وہ جو میں نے جوڑے صورتیں بتائی ہیں اس میں ایک یہ بھی پہلو ہے کہ ان دونوں صورتوں میں اور کہیں نہیں ہے کہ شہداء کی زندگی موت کے بعد قیامت سے پہلے ان دونوں صورتوں میں بیان ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو مردہ مت کرو, وہ زندہ کرو اور وہ انعام پا رہے ہیں. اسی طرح سے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے 40th سورہ ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھی صبح و شام وہ ٹھکانہ دکھائے جا رہے ہیں جس میں کہ وہ قیامت کے بعد پھینک دیے جائیں گے. یہ بھی قرآن بالکل. الحاق و تکاثر بھی جب ہم کہتے ہیں حتیٰ زرتم المقابر, تو کیا یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یعنی تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا جب تک کہ تم نے اپنی قبریں نہ دیکھی, تو کیا اس وقت بھی قبر میں پھر اس کا نظارہ تو پھر کرا دیا جائے گا نا, صراحت سے تو کہہ رہا ہے. یعنی وہ جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے سورہ تکاثر میں وہ تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان اور تمہارے لیے موقع تھی کہ تم یہاں اچھے عمل کر کے اپنی آخرت کو سنبھال لو, لیکن تمہیں ایک دوسرے سے دنیاوی اسباب میں آگے بڑھنے کی دوڑ میں غافل کر دیا اور تمہارا امتحان ختم ہو گیا. تو بات ضروری نہیں ہے کہ قبر میں لازماً سزا و جزا کا بیان ہے, وہ تو یہ بیان ہے کہ بس قبر ہو گیا. مگر جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, سمندر ابل پڑیں گے, پھر انسان کو معلوم ہوگا کہ اس نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا. قرآن کہتا ہے کہ وہاں انسان کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا کچھ کو بائیں ہاتھ میں ملے گا. وہ بتاتا ہے کہ لوگ جب قیامت کے روز اٹھیں گے قبروں سے تو کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے اٹھا دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اکثر انسانوں کا حساب کتاب تو وہیں پر ہوگا, لیکن چند وہ لوگ کہ جو شاید یا تو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس والے ہیں پازیٹیولی یا آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں نیگیٹیولی, ان کے لیے قیامت کی عدالت کی ضرورت نہیں. وہ گویا کہ یہیں سے اپنا انعام یا اپنی سزا پانا شروع کر دیں گے. یہی ایک توجیہ ریکنسیلیشن تطبیق ہے کہ جو دونوں باتوں کو ملاتی ہے, ورنہ مشکل ہے سمجھنا. سر آپ نے فرمایا کہ اللہ میاں نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں اور اس لیے کہ کچھ میں خامیاں ہیں کچھ میں اچھائیاں ہیں, تو وہ خامیوں کو پورا کرنے کے لیے یا اس کا ریوارڈ دینے کے لیے ایسے عمل اللہ میاں نے کیا ہے. تو دنیا میں جو چیزیں ہیں اس کو میل اور فیمیل میں اللہ میاں نے پیدا کیا ہے, تو کیا خامیاں کس میں ہیں, میل میں ہیں یا فیمیل میں؟ کتنا سادہ سوال کیا. آپ کا کیا سمیت تو بیگم ساتھ نہیں ہے, مجھے تو پتا ہے. اوروں کی ڈیٹ مارک پیچھے بیٹھ. وہ گزارش میں یہ کی تھی کہ دونوں میں کچھ خوبیاں ہیں اور کچھ خامیاں ہیں, لیکن کچھ اللہ کی تقسیم ایسی ہے کہ ایک کی خوبی دوسرے کی خامی کور کرتی اینڈ وائس ورسا, دوسرے کی خوبی پہلے کی خامی کو کور کرتی ہے. یہ ہے اصل میں جوڑے کا تصور کہ دونوں مل کر پارٹنر بنتے ہیں اور اس پارٹنرشپ سے پھر ایک خاندان وجود میں آتا ہے. قرآن مجید میں قیامت کے آنے کے جو آثار کا ذکر آتا ہے اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے, اس میں دجال کا ذکر ہے. یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے, کچھ کنفیوژن ہے اس بارے میں کہ ان کا سیکنڈ کمنگ کیا ہے. یہ بھی کل رات ہی لوگوں نے پڑھا. یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے, دجال کا نہیں ہے.
اور یہ سورہ انبیاء میں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ یاجوج و ماجوج چلے آ رہے ہوں گے عمدے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. کہاں چلے آ رہے ہوں گے اس کو بھی بیان کیا گیا. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے محترم مقامات کی طرف چلے آ رہے ہوں گے، جو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ساری اللہ کی طرف سے جو زندگی اسی میں اس کے خاتمے کا موقع ہوگا. یاجوج و ماجوج کون ہیں؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک تو ڈوب گئے، ایک حام تھے جن سے کہ جو افریقن جو نیشنز ہیں ان پر مشتمل، ایک سام تھے جو یہاں کی سینٹرل ایشیا پھر ہم سب ہیں اس میں، اور ایک یافس جو تھے ان کے بیٹے، ان کے پھر 2 بیٹے تھے یاجوج و ماجوج، گوگ اینڈ میگوگ. ان سے پھر جو نسل نکلی وہ یاجوج و ماجوج، یعنی گورے اور چپٹی ناک والے، چائنیز ایٹسیٹرا. سو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو آخری زمانے میں جن کو کہ نمایاں حیثیت حاصل ہوگی جو نظر آ رہا ہے، اور یہ قیامت کا قرب ہے. باقی دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اور دعائیں ہیں. وہ احادیث مل کے اور دعائیں ایسی ہو جاتی ہیں ریلائبل کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ہوگا. ظاہر اس میں اختلاف ہے کہ وہ فرد ہوگا یا وہ ایک تہذیب کو کہا گیا ہے کہ جس کی ایک آنکھ بند ہوگی ایک کھلی ہوگی. یعنی لوگ کہتے ہیں میک سینس کہ دنیا کی آنکھ بہت کھلی ہوگی اور آخرت کی آنکھ بند ہوگی ایٹسیٹرا. مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح سے احادیث میں ذکر ہے بخاری و مسلم میں، لیکن اس میں جو کوشچن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے قرآن مجید میں، اس لیے ظاہر ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ان کی جو خبریں ہیں ان کے میرٹ پہ آدمی فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں چونکہ ذکر ہے اس لیے قرآن مجید کی روشنی ہی میں دیکھنا چاہیے. تو ہمارے ہاں دونوں طرح کے ویوز رہے ہیں. ایک پاپولر ویو ہے جو اصل میں احادیث کی روشنی میں قرآن کو بیان کرتا ہے کہ کیونکہ حدیث میں آ گیا ہے اس لیے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو پھر اس کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کہتا ہے کہ قرآن تو اس بارے میں بالکل کلیئر ہے کہ مسیح علیہ السلام کی واپسی کا کوئی بیان نہیں ہے، اور جو 1-2 آیات ہیں وہ جس طرح سے بیان ہوئی ہیں اس میں ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید نہیں ہوگا. لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ غلط بھی ہو سکتی ہے. میں صرف ایک آیت کا حوالہ دے دیتا ہوں. غالباً یہ آیت نمبر 55 ہے 55 سورہ آل عمران کی، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کو یہ لوگ سازش کر کے پکڑ کے سولی پر چڑھانے کے لیے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ میں تم کو وفات دینے والا ہوں. یہ چونکہ ہمارے یہاں لوگ مانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام واپس آئیں گے اس لیے وہ اس کا ترجمہ پھر کچھ اور کرتے ہیں، پورا لینے والا ہوں گے. مگر متوفی کا یہ لفظ ایک قرآن میں استعمال ہوا ہے وفات دینے کے مفہوم میں. ورافعو کا الیہ، اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، یہ میں کہوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور میں تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے، ان کے عزائم سے کہ جنہوں نے انکار کیا. وجاعل الذین اتبعوک، اور میں بنانے والا ہوں ان کو کہ جو تمہارے نام لیوا پیروکار ہیں، فوق الذین کفروا، ان سے بلند، ان پر غالب جنہوں نے انکار کیا تمہارا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے. سو اس انڈرسٹینڈنگ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے مسیح علیہ السلام کے خلاف یہودی سازش جب اپنے آخری
اقدام تک پہنچ رہی تھی، اس موقع پر مسیح علیہ السلام کو جو خوشخبری دی تھی کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اور کچھ نہیں کر سکیں گے تو ایک طرف ان کے اس ناپاک فیصلے کے نتیجے میں یہ بھی اور ان کی نسلیں بھی تمہارے نام لیواؤں کے ماتحت رہیں گی اور یہ قیامت تک ہوگا۔ تو پوچھنے والے جو قرآن کی روشنی میں پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بڑا صحیح موقع تھا کہ بتایا جاتا اگر پھر تم واپس آ کے مزید ان کے ساتھ معاملہ کرو گے۔ ایک اور دو اور چیزیں بھی ہیں کہ جو سوال اٹھاتی ہیں، کیونکہ اس کا حتمی جواب تو کوئی نہیں ہے، اس پہ غور ہوتے رہنا چاہیے، ایک دوسرے پر لان تان کرنا تو خیر ایک جاہلانہ بات ہے، مگر ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اور جو اس معاملے میں ایک قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے بھی حوالہ دیا دجال کا، اس میں حدیثوں میں جو بات بیان ہوئی وہ ہے المسیح الدجال، یعنی وہ دجال کے جو مسیح کے روپ میں آئے۔ اب کیا یہی وہ چیز ہے کہ جو بعد میں دوسری شکل اختیار کر گئی؟ واللہ اعلم۔ ایک جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حدیث کی کتابوں میں نے حدیث کے لیکچر میں بھی یہ بتایا تھا، جو پہلی کتاب ہے جس کو کہ ٹیکنیکلی بعض لوگ حدیث کی کتاب نہیں مانتے، وہ موطا امام مالک ہے، جو ان مشہور کتابوں سے کچھ 70-80 سال پہلے معرض وجود میں آئی، 2nd سینچری ہجری میں۔ اس میں ذکر ہے دجال کا، مگر مسیح علیہ السلام کی واپسی کا نہیں۔ سر ایک اور صورت ہے مجھے یاد نہیں، جس میں ہے کہ آن دی آور، کیپٹل میں آور لکھا جاتا ہے، جس میں حضرت مسیح کا ذکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیٹ آور از اس وقت قیامت کو، اس کا ریفرنس بھی یاد نہیں، وہ ایک ہے سورہ زخرف میں، جی جی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ یہ بھی آخرت کی نشانی ہے، تو تمہیں ہرگز اس کے بارے میں شبے میں کوئی چیز نہ ڈالے۔ اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں مکے کے قریش کے انکار کرنے والوں کو۔ ذرا تھوڑا سا آپ امیجن کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ اگر فرما رہے ہوں کہ دیکھو مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ آخرت کی نشانی ہے، تو اے ابو جہل ابو لہب تم اس کا انکار نہ کرو۔ تو وہ حق بجانب تھے کہ سوال کرے کہ یہ سر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو واقعہ اپنا ہے آج سے 1500 سال بعد، اس کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ تم آج انکار نہ کرو۔ نہیں، اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ مسیح ابن مریم بن باپ کے پیدا ہوئے، جو تمہارا رب اللہ اپنے ایک بندے کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی تمہیں شبہ نہیں ہونا چاہیے، مگر جیسے کہ میں نے گزارش کی ہے دس ڈبیٹ شوڈ کنٹینیو، ایکڈیمک ڈبیٹ۔ جی سر، قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جو تھے انہوں نے کریڈل میں بھی بات کی اور وہ مڈل ایج میں بھی ریچ کریں گے، اور اس کے بارے میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ جب فوت ہوئے یا ان کو اٹھا لیا گیا تو اس وقت وہ مڈل ایج کو نہیں پہنچے تھے، تو لہٰذا انہوں نے واپس آ کے مڈل ایج میں اور انہوں نے دوبارہ سے ریچ کرا۔ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ کلیئر کتاب ہے، جو بات کرتا ہے کلیئرلی کرتا ہے۔ اس نے ہم کو یہ منوانا تھا کہ تمہیں مسیح علیہ السلام کی واپسی کو ماننا ہے، تو یہ مڈل ایج کی کیا بات ہے، کہہ دیتا۔ اب آپ نے پوچھا تو میں ایک اور آیت کا بھی حوالہ دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پوچھیں گے مسیح علیہ السلام سے کہ یہ تم نے کہا تھا ان کو کہ تم اور تمہاری ماں بھی معبود ہیں میرے سوا؟ تو وہ فرمائیں گے کہ اللہ جب تک کہ تم نے مجھے ان میں رکھا تو میں نے ان کو وہی بتایا کہ جو تو نے مجھے بتایا، فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھے وفات دے دی، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ان پر نگران تھا۔ تو یہ قیامت کے روز وہ گفتگو کریں گے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ تو حق بنتا تھا نا اس کلیئر قرآن کو کہ وہ کہتا کہ مسیح کہیں گے کہ ایک مرتبہ بھیجا تم نے، پھر واپس بلایا، پھر دوسری مرتبہ بھیجا، خاموشی۔
تو یہ ایک مسٹری ہے، اس میں ظاہر ہے کہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے، مگر یہ کہ وہ ادھیڑ عمر کا یہ مطلب ہوتا ہے اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے، جب ہم سالڈ آرگومنٹس پیش کرتے ہیں تو پھر تاریخ نہیں، پھر قرآن کی بات کرنی چاہیے۔ قرآن نے یہ کہا اور قرآن کے سننے والوں کو یہ معلوم ہے کہ وہ جب بچے تھے تب بھی بول رہے تھے، جب بڑے ہوئے تب بھی بول رہے تھے، تو یہ ایسے ہے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ یہ بات ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ حدیث آئی ہیں، وہ کیوں آئی ہیں یا ان آیات کو جن کو ہم ایسے سمجھ رہے ہیں اس کے سمجھنے میں کیا غلطی ہے، اس پہ ڈسکشن ڈیبیٹ جاری رہنی چاہیے۔ ویسے بائی دا وے یہ ڈسکشن ساری ہو رہی ہے اس کے بعد کہ قرآن کہتا ہے کہ آخرت کب آئے گی، جسٹ ڈونٹ بادر، آئے گی جب آئے گی۔ جی، یہ جو آپ انصاف کی بات کر رہے تھے، تو یہ بہت لوگ یہ بار بار مجھے آج کل سوال کر رہے ہیں، ینگ پیپل اسپیشلی، کہ یہ جو انیکوالٹی ہے کہ غریب ہے اس کی کیا غلطی تھی کہ وہ غریب ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو یہ کس طرح جسٹیفائی ہوتا ہے؟ تو آج کی تقریر میں کوئی جواب نہیں مل گیا اس میں؟ دیکھیں، دو چیزیں، ایک یہ کہ اللہ نے ہم تمام انسانوں کے اندر انصاف کی حس رکھ دی، احساس رکھ دیا ہے۔ یہ احساس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان غریبوں کی مدد کریں۔ کیوں مدد کریں؟ امید ہے کہ آپ زکوٰۃ والے لیکچر میں موجود تھیں۔ اس لیے مدد کریں کہ اس دنیا کو اللہ نے ایک ہی پرپز کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ ہے امتحان، آزمائش۔ اگر سارے انسان معاشی طور پر برابر ہوتے تو پھر امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے موقع دیا ہے لوگوں کو کہ بعض لوگ شکر کے امتحان سے گزریں اور بعض لوگ صبر کے امتحان سے گزریں۔ ویسے بائی دا وے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف شکر کے امتحان والے شکر ہی کرتے ہیں، ان کو بھی صبر کے بڑے مراحل آتے ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صبر والے بھی صرف صبر نہیں کرتے، ان کو بھی شکر کے بہت موقع ملتے ہیں۔ اللہ نے یہ جو پیدا کیا ہے امکان کہ کچھ لوگ کم ہوں معاشی طور پر، کچھ زیادہ ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں کو آزمانا چاہتا ہے، کچھ کو دے کے اور کچھ کو کم دے کے، اور یہ ایسے ہی ہو سکتا تھا۔ آخرت جو ایک ریئلٹی ہے، جب وہ آ جائے گی تو وہ کہ جو اس دنیا میں کم پانے والے ہیں وہ شکر کریں گے کہ ہم کو کم ملا۔ ایک روایت میں ایک بڑی خوبصورت بات بیان ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہو جائے گا، انجام سامنے آ جائے گا، تو دو طرح کے لوگوں کو ایک ایک کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ ایک وہ شخص کہ جس نے دنیا میں کبھی آسودگی دیکھی ہی نہیں تھی، اچھے حالات دیکھے ہی نہیں تھے، صبر شکر کے ساتھ زندگی گزاری، اور اعلیٰ جنت میں اس کو موقع ملا انعام پانے کا، تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ کہ تم نے کبھی کوئی پرابلم دیکھی ہے؟ کہیں مجھے نہیں پتا کیا ہوتی ہے پرابلم، کیا پریشانی ہوتی ہے، کیا غربت ہوتی ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا۔ اور ایک ایسے شخص کو کہ جو دنیا میں بہت کھاتا پیتا تھا مگر متکبر تھا، مغرور تھا، ظالم تھا، پھر جہنم رسید ہوگا، دنیا میں عیش کیے ہوں گے، اس کو بلا کے پوچھے گا کہ کوئی تھا، کوئی اچھے حالات بھی تھے تمہارے؟ مجھے پتہ نہیں ہوتا کیا، میں تم مارا گیا۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل میں جو نوجوان یہ سوال کرتے ہیں ان کو ایک یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس غربت کو جتنا مٹا سکتے ہیں اپنا ہاتھ بٹھائیں، ہاتھ کنٹریبیوٹ کریں، اور دوسرا بی ریسٹ ایشورڈ، جس نے بنایا ہے وہ ان کو ایڈیکویٹلی کمپنسیٹ کر دے گا۔ اس کی اسکیم ایک ہے اور وہ ہے آزمائش۔ اس آزمائش کے لیے ضروری تھا کہ آزادی ہو، اور آزادی کے لیے ضروری تھا کہ وہ مس یوز ہو، تو یہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ مس یوز کرنا چاہیے، نہیں، وہ انفارچونیٹلی ہوتا ہے اس آزادی کے غلط استعمال سے۔ جو حساس ہیں وہ آخرت کی امید رکھتے اور رکھاتے ہوئے دوسروں کو اس دنیا کو زیادہ فیئر جگہ بنائیں، یہ کرنا چاہیے، ورنہ ان سے پوچھیں کہ کوئی جواب ہمیں دیتے ہیں اس کے علاوہ۔ جی جو
پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج پہ گئے تو کچھ اس طرح سے ہمیں حدیثوں سے شاید پتہ چلا کہ ان کو جنت دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، اور اس میں جو مطلب کہ ہو رہی تھی سزا پا رہے تھے لوگ. تو قیامت تو بہت بعد میں آنی ہے، تو سزا پہلے کیسے پا رہے تھے؟ بھی خاص طور پہ عورتوں کا میں نے تو سنا سامنے نہیں آئی. آپ نے وہ والا چیپٹر پڑھا ہوگا دلچسپی اس میں. دیکھیں وہ ہمارے لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں میں. انفارچونیٹلی آپ کے سوال میں خود اس کا جواب موجود ہے. آپ کا سوال بالکل ریلیونٹ ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ سارا اسپرچل ایکسپیرئنس تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ مستقبل دکھا دیتا ہے. مستقبل دکھا دیا تو اس وقت نہ کوئی جنت ہے نہ کوئی جہنم ہے. اور اس کو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں غالباً 51-52 آیت میں کہ یہ اس کی حقیقت ہے. تو وہ ہمارے چونکہ لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ اس کو کوئی ایک فزیکل یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کو فزیکل مٹیریل بنانے میں کر نہیں سکتا تھا. نہیں کر سکتا تھا لیکن اس نے کیا نہیں. اس نے تو اصل میں فیوچر دکھایا. جیسے میں اور آپ بھی کبھی کبھی بعض کا خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اسپرچل ایکسپیرئنس کرایا. قرآن نے اس کو رویا بیان کیا اور یہ ایک ریئلٹی تھی. یہ ایک حق تھا. جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ حق دیکھا. ایسا ہی ہوگا مگر ہوگا ہوا نہیں ہے. اس لیے اس وقت ابھی کوئی جنت جہنم نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو آیت بتا دی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22:14-22. عورتوں کو ہی دیکھا مطلب آدمیوں کو دیکھا. گزارش یہ سنیں یہ بات بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ دیکھا اور کیا کچھ بیان فرمایا یہ طے شدہ بات ہے کہ سارا منتقل ہوا ہی نہیں. جس کو جس چیز میں دلچسپی ہوئی اینڈ انڈرسٹینڈیبلی کچھ لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوئی ہوگی انہوں نے اس کو بیان کر دیا. باقی یہ کہ یہ بالکل یہ ایک بات اچھی طرح سے سمجھنے ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سارا ریکارڈ اور سارے ارشادات ہماری کتابوں میں بالکل کلیئرلی موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. میں لوگوں کو بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک وہ دور کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم ترین ادوار میں سے تھا اور وہ آپ کے وہ 7 دن اور 7 راتیں تھیں جو آپ نے ہجرت کرتے ہوئے مکے سے مدینے کے درمیان سفر میں گزاری. سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا سورہ توبہ میں کوئی اور ذکر ہے نہیں. اس لیے کہ دوسرے جو صاحب تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان ہی نہیں کیا. تو اب بندہ کیا کرے؟ تو اس لیے جو انفارمیشن مل گئی اس پر شکر کریں اور اس کو قرآن سنت حدیث عقل کی روشنی میں اینالائز کریں اور یہ بات مشہور نہ ہونے دیں کہ سب کچھ ریکارڈ میں آ گیا. اور یہ سمجھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہی کیوں بیان ہوا. بھائی پتہ نہیں کیا اور کچھ بیان ہوا ہے. بیان کرنے والے نے یہ سن کر بیان کر دیا اور کتنی چیزیں تھیں جو ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے سنی اور بیان نہیں. ذوق ہے اور شوق بھی ہے. مجھے توبہ کے بارے میں سوال کریں ریلیونٹ ٹوڈے یا پھر کسی اور جگہ پر کوئی چیز بھی کبھی بھی ریلیونٹ نہیں ہوتی. یہ پوچھنا ہے کہ جب انسان ایک ظالم انسان ہے اور ساری عمر گناہ کرتا ہے اور پھر آخر میں جا کے توبہ کر لیتا ہے تو کیا اس کی کلین سلیٹ ہو جاتی ہے بالکل یا اس کو کچھ آپ کی کیا خواہش ہے؟ میری گزارش سنیں. یہ جو توبہ ہوتی ہے نا یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. یہ میرا شاید ریلیونٹ ہوگا جب میں وہ گائیڈنس پہ بات کروں گا. دیکھیں یہ جو توبہ ہے نا قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس توبہ کی انسان کو توفیق ملتی ہے. یعنی استغفر اللہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتی. یہ بھی آپ جان لیں
کہ جی بہت استغفار کیا کرو، بڑی اچھی بات ہے. کیوں؟ امید ہے کہ جب تم استغفار کر رہے ہوگے تو تمہیں یہ احساس ہو جائے گا کہ تمہیں معافی مانگنی. ہمارے کہ تسبیح کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ الفاظ آپ کے اندر داخل نہ ہو جائیں. تو چنانچہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک صاحب نے حدیث میں جیسے آتا ہے 99 قتل کر دیے، اور پھر ایک مولوی صاحب کے پاس گئے، ان کا یہ کہ میری معافی ہو سکتی ہے. ان کو کہ ایک قتل سے پوری انسانیت قتل، تو تم نے تو 99 کی ہیں. انہوں نے اپنی سینچری کمپلیٹ کی، ان کو مار دیا. اس کا یار 99 مار دیے، ایک اچیومنٹ ہی ہو جائے گی، 100 کی رائے ہوا. اس کے بعد وہ گئے ایک اور صاحب علم کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑے گناہ کیے تم نے، لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور تم اس بستی میں جاؤ کہ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے، تمہاری اصلاح ہوگی، تو تم اللہ سے معافی مانگو گے تو انشاءاللہ وہ معاف کرے. وہ چل پڑے، بیمار ہو گئے، چلتے رہے، رینگنا شروع کر دیا، رینگتے رینگتے موت آ گئی، بستی میں نہیں پہنچے. تو یہ بس سمجھانے کے لیے حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں طرف کے فرشتے آ گئے جنت جہنم کے، تو ان کے آپس میں مذاکرات ہو رہے تھے کہ کون لے کے جائے گا. تو ان کو یہ حکم ہوا کہ تم کاؤنٹ میجر کرو ڈسٹینس، اگر اس بستی سے ڈسٹینس کم ہو گیا ہے جہاں سے وہ شروع کیا تھا تو جنت میں، ورنہ یہ والا زیادہ ہے تو جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ نے ادھر کی زمین کو سکڑ دیا، اس کو پھیلا دیا، تو جنت میں چلے گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک آئی ہوپ کہ آئی ایم ایبل ٹو ایکسپلین اٹ. دو طرح کے قاتل ہیں، قتل دونوں نے کیا، لیکن فیلنگ، احساس، فیلنگ آف گلٹ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی کولڈ بلڈڈ وہ کرتا ہے اینڈ ہی ہیز نو پرابلمس، بڑا مشکل ہے، اللہ معاف کرے. ایج فیکٹر بھی ویسے ہوتا ہے، انوائرمنٹ بھی ہوتی ہے، بہت سارے فیکٹر ہیں. ایک ہے جو کر کے پچھتانا ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. خدا توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور توبہ الفاظ کا نام نہیں ہے، دل کی گہرائی سے اللہ کے حضور میں معافی مانگنے کا نام ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اصل میں اسے معلوم ہے کہ کون ہے جو نیکی کر رہا ہے اور کس خلوص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کر رہا ہے، اور کون ہے کہ جو بظاہر بدی کر رہا ہے اور اس کی کیا مجبوریاں ہیں یا وہ کتنی خوشی کے ساتھ کر رہا ہے. تو بالکل یس، آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص زندگی کے آخری دور میں جب ابھی اس نے فرشتے، موت کے فرشتے کو نہیں دیکھا، وہ توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول جاتی ہے، یہ بالکل ممکن ہے. لیکن یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا کہ سچی ہے یا نہیں. جی آپ نے بولا ہر چیز جوڑے میں، تو موت تو ٹیمپریری فیز ہے، پھر ایک اور زندگی شروع ہو جانی ہے، تو یہ کیسے جوڑا ہے؟ یعنی یہ جو موت ہے، ہاں اس زندگی کا خاتمہ ہے، تو یہ زندگی ہوگی کمپلیٹ. اب اس کے بعد جو نئی زندگی شروع ہوگی یہ وہ دوسری زندگی ہے. تو اس کے خاتمے کے بعد جو نئی زندگی ہے یہ دو اس کے فیزز ہیں، اور یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سے جوڑا ہے. یعنی دونوں زندگی جوڑا ہے، موت تو پھر درمیان میں ٹرانزٹ فیز میں. ہاں وہ تو ایک خاتمے کی لائن ہے نا، بس وہ زندگی کے خاتمے کا اعلان ہے، بس اتنی بات ہے. جی جی خیال ہے کہ انسان کو اس کے ایمان کے حساب سے زندگی میں جنت یا دوزخ مل جاتی ہے، تو اس پر روشنی ڈالیے کہ اس دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے. آپ کو اپنے ایمان کے حساب سے کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں لوگ، مطلب کہ پھر تو چیک کرنا پڑے گا کہ سارے انسانوں کو دیکھیں کہ وہ نیکی کی انہوں نے اور یہاں مزے آ گیا ان کے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو بڑی تکلیف میں تھے. آخری وقت جو ان کا بیان ہوتا ہے بڑی تکلیف کا وقت ہے. تو اس دنیا میں کیا ملا؟ اگر مان لیا جائے کہ ہٹلر نے وہ سب کچھ کیا،
کہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ مرے، تو کیا اس کو سزا ملی دنیا؟ کوئی سزا نہیں ملی، مر گیا بس، ختم ہو گیا۔ تو اس دنیا میں تو ریمائنڈر کے طور پر یا انکریجمنٹ کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ برائی کرتے ہیں اور اس کے کچھ نتائج سامنے آ جاتے ہیں تاکہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، اور بعض اوقات آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، اس کا کچھ اچھا نتیجہ سامنے آ جاتا ہے تاکہ آپ انکریج ہوں۔ لیکن یہ کہ انسان کے جرائم کا پورا بدلہ یہاں ہو جاتا ہے، اس کو تو پھر سروے کرے گا، پورا تو نہیں، لیکن یہ صرف ریمائنڈر ہوتا ہے۔ زندگی میں نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کو تجربے سے یہ بتاتا ہے کہ وہ موجود ہے، اور وہ لوگوں کے اعمال سے واقف ہے، اور وہ لوگوں کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ وہ اگر کوئی برائی کر رہے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اس کے ریمائنڈ کرانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس برے عمل کا کچھ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن دوسرے بعض لوگوں کے معاملے میں وہ ڈھیل بھی دیتا ہے۔ جتنی برائی کی جاتی ہے اتنے ہی موقع اور سامنے آ جاتے ہیں۔ بقول ایک شخص کے کہ جو مذاق میں اپنے دوسرے دوست کو کہہ رہے تھے کہ تم عجیب آدمی ہو، کہ جتنا جھوٹ بولتے ہو اتنا ہی تمہارا چہرہ نورانی ہوتا ہے، تو یہ بھی ہو جاتا ہے۔ کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے یا کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو ہر دوسرے شخص کو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، اور پورے سال اس کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ میں ایک گزارش کروں، دیکھیں ہم سب اس کے بے انتہا محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اس لیے ہر وہ شخص کے جو یہ کہتا ہے ہو سکے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر ہمارے تعلقات ہوں تو ہم اس کو یہ کہیں کہ یار ہماری دعا ہے کہ تمہارا یہ کہنا جینوئن ہو۔ اس میں جو بات لوگوں کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ عمرہ ہو یا لیلۃ القدر کی عبادت ہو یا رمضان کے مہینے کے روزے ہوں یا کوئی اور موقع ہو، اس میں انسان کو معافی ملتی ہے اس سچی توبہ سے کہ جس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ انسان آگے اپنی اصلاح کے لیے سنجیدہ ہے۔ اگر اس نے توبہ کی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے مالک میری پچھلی سلیٹ صاف کر دے تاکہ میں آئندہ پھر گل کھلانے کی پوزیشن میں آ جاؤں، تو یہ توبہ قبول ہی نہیں، یہ ہوئی ہی نہیں، یہ توبہ نہیں، یہ فراڈ ہے۔ سو اس لیے یہ ہمیں کلیریفائی کرنا چاہیے۔ مگر میں پھر گزارش کروں گا، یہ میرے جیسے لوگوں سے بہت ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اور غالباً یہ ہم سورہ حجرات کے مطالعے میں ڈسکس کریں گے، ہماری زبان میں نرمی ہونی چاہیے، طنز نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کی کنڈمنیشن نہیں۔ جا رہا ہے عمرے کے لیے، امید ہے اچھی نیت سے جا رہا ہے، دعا کرنی چاہیے کہ اس کی نیت اچھی ہو، دعا کرنی چاہیے کہ اس کے اندر وہاں جا کے اپنی اصلاح اور ہدایت کا ایک سنجیدہ ارادہ رکھے، اور ظاہر کہ کوئی خبر نہیں کہ یہ ہوئی جائے، سو ہم کیوں اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو چیز۔ یہ سمجھانا چاہیے، میں یہ گزارش کروں کہ سمجھانا چاہیے ان کو کہ اس کو عادت نہ ہو اور اس کو جینوئن سمجھو، کاش کہ یہ جینوئن ہو جائے، تو کوئی اس طرح کا اسلوب اختیار کرے۔ جی جی سر، سوسائڈ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ یقیناً وہ حرام ہے اور وہ لوگ جائیں گے جہنم میں، تو جو سوسائڈ کرتے ہیں یا پھر جو ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سوسائڈ کرتے ہیں، ان کا تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں یا پھر ناشکری ہوتی ہے، تو ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ مارجن ہو تھوڑا معافی کا، یا پھر ان کے لیے بھی شاید ان پوری زندگی اچھے ہیں اور وہ اتنی آزمائش نہ سے اس لیے انہوں نے سوسائڈ کی۔ دیکھیں بیٹی، بات یہ ہے کہ ایک موٹا سا اصول سمجھ لیں، وہ یہ ہے، ایک ہے عمل کا ظاہر اور ایک
اس کا باطن، اس کی حقیقت، اس کی ریئلٹی ہے۔ انسانی جان لینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جب کوئی شخص اپنے آپ کو مارتا ہے تو وہ اپنی جان لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو جان دی، ایک نعمت دی، اور اس نے اس کو ضائع کر دیا۔ تو آن دا فیس آف اٹ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اعمال ہوتے ہیں، برے اعمال بھی، ان کے ظاہر کے پیچھے ایک باطن بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کو مرڈر کرے اور بعد میں پتہ لگے کہ اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، تو اب اس کا فیصلہ اللہ کرے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کئی جگہوں پر، اور ایک جگہ پر میرے خیال میں زیادہ کلیئرلی ہوئی ہے، اور وہ سورہ اعراف ہے، 7 سورہ، اس کی آیت نمبر 42 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن اس اسٹیٹمنٹ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی انسان کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ نہیں پوچھیں گے۔ اس کی کیپیسٹی کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کے حالات اور اس کی پرسنالٹی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص سوسائڈ کمٹ کرتا ہے ڈپریشن کی وجہ سے، اور ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ یہ بات اگر آپ کو اور مجھ کو معلوم ہے تو اللہ آپ کو ہم سے بہتر معلوم ہے، وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اللہ سے ہماری دعا ہے کہ یہ جو اس نے کیا ہے یہ اس کیٹیگری میں سمجھا جائے کہ جس میں اس کے پاس ایک ایکسکیوز تھی۔ اب آپ ایک اور سوال کر سکتی ہیں کہ بھلا وہ والی خودکشی کون سی ہو سکتی کہ جو آدمی بغیر ڈپریشن کے کرے یا بغیر حالات سے مایوس ہوئے کرے اور اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان جب کوئی برائی کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے بہت غلط کام کیے زندگی، اس پہ توبہ بھی نہیں کی، پچھتایا بھی نہیں، اس کو موقع ملے، اور ان سب کی وجہ سے اس کے اوپر ڈپریشن طاری ہو گیا اور اس نے خودکشی کر لی۔ اب یہ ایک ڈفرینٹ کیس ہے۔ ایک کیس یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے سرکمسٹینسز ایسے تھے، فار نو فالٹ آف ہز وہ ڈپریشن میں چلا گیا اور اس نے یہ کیا، اللہ جانتا ہے، امید ہے کہ اللہ اس کو علامت دے گا۔ ایک وہ ہے کہ ساری زندگی بدماشی کی، موقع ملے اس کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے، نہیں کیا اس نے ٹھیک، اینڈ ایونچولی ہوا کیا کہ یہ سب چیزیں مل کے اس کو ان سرکمسٹینسز نے، اس کے اعمال نے اس کو اس حالت تک پہنچا دیا جہاں اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ کس کی کیا کیٹیگری بنے گی یہ اللہ فیصلہ کرے گا۔ اور بیٹے بالکل کلیئرلی سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کرتا ہے کہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی زیادتی نہیں کروں۔ تو اس کو کرنے دیں، اس کے پاس پوری نالج ہے اور وہ ہر ایک کو اس کے اپنے حالات، اپنی پرسنالٹی اور کیپیسٹی کے مطابق جج کرے۔ نہیں، اس میں تو یہ ہے کہ ایک ادھر ہے بھائی، کدھر ہے میرا سوال فرق تھا، کافی ڈسکشنز ہوتی ہیں آن پری ڈیسٹنی ورسز فری ول، اینڈ دین لیجٹمیسی آف دا ٹیسٹ، اگر پری ڈیسٹنی ہے یا فری ول ہے تو دین آپ کو سمجھ زیادہ آتی ہے کہ دین اٹس ایکویٹیبل، اگر زیادہ پری ڈیسٹنی کی طرف ہے دین کنفیوژن ہوتی ہے۔ آپ جو یہ سوال کر رہے ہیں تو آپ کو فورس کیا گیا ہے، آپ نے کچھ پوچھا ہے تو فری ول ہے، لیکن گزارش ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے
کہ لوگوں نے اس کو کنفیوز کر لیا. میں نے شاید ایک اور پریزنٹیشن کے آخر میں کہا تھا کہ اللہ کی ایٹیٹیوڈ سے صفات ہیں ساری پرفیکٹ ہیں اور ساری سائملٹینیسلی فنکشن کر رہی ہیں. اس وجہ سے ہمیں پرابلم آتی ہے پوری طرح سے گراسپ کرنے میں, اور جب ہمیں گراسپ کرنے میں پرابلم آتی ہے تو پھر بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بات تو پوری سمجھ میں آنی چاہیے. ایک انٹلیکچوئل ایروگنس بھی تو ایک چیز ہوتی ہے کہ میں تو بہت چمکے آدمی ہوں, مجھے ہر بات سمجھ میں آنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا تھا کہ نہیں, ہر بات ضروری نہیں کہ وہ سمجھ میں آئے. بعض باتوں کے بارے میں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ سکتا, یہ بھی ایک سمجھداری ہے. چنانچہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, فیوچر جانتا ہے, میں کیا کروں گا جانتا ہے, میرا انجام کیا ہوگا یہ بھی جانتا ہے. یہ ہے اس کی نالج کی پرفیکشن. اللہ میرے بارے میں فیصلہ کرے گا اس بنیاد پر کہ میں نے خود کیا کیا, میرے سرکمسٹینسز کیا تھے. یہ ہے اس کی جسٹس. یہ دونوں سائملٹینیسلی صحیح ہیں. چنانچہ وہ اگر یہ جانتا ہے مثال کے طور پر کہ اے نیکی کرتے کرتے جنت میں جائے گا, تو یہ اس کی نالج ہے جو ٹھیک ہے, وہ غلط نہیں ہوگی. لیکن اس کی نالج میں یہ بات بھی ہوگی کہ اے نیکی کرتے کرتے جنت میں جائے گا, اگرچہ کہ اس کے پاس آزادی تھی اور وہ برائی بھی کر سکتا تھا, اس کے پاس برائی کی ٹیمپٹیشن نہیں آئی, مگر ہی ریفیوز ٹو سبمٹ, اور وہ جنت میں چلا گیا. لائک وائز بی کے بارے میں وہ جانے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا, اور یہ بھی جانے گا کہ وہ اپنی آزادانہ مرضی سے غلط کام کرتے ہوئے نیکی کا موقع پانے کے باوجود وہ جائے گا. تو سر یہ دونوں چیزوں کو الگ الگ آپ رکھیں اور بہت زیادہ اس کو گریسپ کرنے کی کوشش نہ کریں تو بات سمجھ میں. اس لیے کہ ظاہر ہے یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے. صرف ایک آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے, بعض اوقات اس کا اہتمام کیا بعض لوگوں کے معاملے میں کہ ان کو وہ خواب دکھاتا ہے فیوچر میں اور وہ صحیح ہو جاتا ہے, ایگزیکٹ ڈیٹیلز کے ساتھ صحیح ہو جاتا ہے. اور وہ واقعات کیا ہوتے ہیں, وہ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ ایک فیصلہ کرتے ہیں آزادانہ, یہ ایک کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور سب مل کے وہ واقعہ ہو جاتے ہیں جو واقعہ آپ 2 دن پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ میں جانتا ہوں. So I just want to show you. So بعض وہ چیزیں ہیں جو ریئلٹی ہیں لیکن ذرا ہماری گریسپ سے باہر ہے. باقی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر سب کچھ جو میں کر رہا ہوں پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ ہے تو پھر فائدہ کچھ, پھر تو سب کچھ گڑبڑ ہے. جی میرا سوال ایک کافی ٹیبو ٹاپک سے ہے, ہومو سیکچولیٹی. میرا بھی ایک پرسنل ایکسپیرینس ہوا. ون آف مائی بیسٹ فرینڈس فرام کالج, آئی لیو ود ہیم 2 years and is my best friend for 4 years of college, belongs to a very conservative Catholic family. اور اس نے مجھے, میں کالج کے بعد جب گیا تو اس نے مجھے بتایا کہ ہی از ناٹ اسٹریٹ, اینڈ اس نے یہ کہا کہ یہ بات مجھے 6 سال کی عمر سے پتہ ہے, میری فیملی اتنی کنزرویٹو ہے تو اس لیے آئی کوڈ نیور کم آؤٹ ود دس. لیکن کالج میں ٹرائی بھی کیا, مطلب ہی ہیڈ گرل فرینڈس ان ڈیورنگ آر ٹائم ایٹ کالج اینڈ سب کچھ, بٹ کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو میں روک بھی نہیں سکا. اینڈ جب اس نے مجھے اس چیز کا بتایا, اس نے اپنے والدین سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا ہوا تھا. اور مجھے لائک وہ یوزلی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹینشن سیکھ کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ مائنورٹی میں آنے کے لیے کرتے ہیں, بٹ اس اسپیسیفک ایگزامپل میں وہ ایک بلینئر فیملی سے تعلق رکھتا تھا, کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا, اس نے فیملی بزنس میں بعد میں جانا تھا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اتفاق کی بات ہے کہ یہیں پر سے پارٹیسپینٹ نے مجھے چند روز پہلے ہی سوال کیا, اور کسی اپنے بڑے قریبی کسی رشتہ دار کے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ
ریسرچ جاری ہے، کوئی چیز جس کو کہتے ہیں نا کنکلوسیو نہیں ہے. یہ بھی بالکل ممکن ہے کہ بعض لوگوں کے اندر یہ ایک پیدائشی رجحان ہوتا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ بچپن میں کچھ ہو جاتا ہے، تجربات ایسے ہوتے ہیں والدین کی نگلیکٹ کی وجہ سے، اور وہ دے گیٹ انٹو ون پرٹیکولر پیکیولر کائنڈ آف ایکسپیرئنس کے جو پھر ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. اور یہ تو خیر ہے ہی کہ بعض لوگ پلیجر سیکنگ ہوتے ہیں جو دونوں طرف مائل ہوتے ہیں. مگر یہ بات اگر ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ بعض لوگوں میں یہ ٹینڈنسی ہے، تو پھر کیا ہم یہ اصول مان رہے ہیں کہ جب آئندہ چل کے یہ بات ریئلٹی کے طور پر معلوم ہو جائے کہ فار ایگزامپل ایک مرد ایک بیوی یا 2 یا 4 سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کرنے دیں جو وہ کرنا چاہتا ہے. ایک آدمی اپنے اندر ایک انکنٹرولیبل ارج محسوس کرتا ہے کہ میں مثال کے طور پر 6B کیا ہے جگہ ظہور آفریدی روڈ گیا ہوں اور یہاں جو پلنگ ہے مجھے بڑا اچھا لگا، میں چوک کے نہ لے لوں، اور میڈیکلی یہ پروو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے اندر کیمیکلز پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اس کو مائل کر رہے ہیں، تو اس کی اجازت دیں نہیں. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں. جو غلط ہیں ان غلط چیزوں کی طرف بعض اوقات بعض لوگوں کا انکلینیشن بہت اسٹرانگ ہو سکتا ہے. آپ کہنا چاہیں تو بائی برتھ کچھ ہو سکتی ہے، انکنٹرولیبل ارج ہو سکتی ہے. زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسے لوگ جب کوئی غلط اس طرح کا کام کرتے ہیں تو ان کے بارے میں ججمنٹ کے بارے میں کچھ ہلکا ہونا چاہیے. اور ہم اللہ کے ہاں تو بالکل پوری امید رکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کا اعلان دے گا. جو اس وقت گیز اور لیسبینز نے کام کیا ہے اور جو ایک آزادی کی فضا نے اس کو مزید سپورٹ کیا ہے، اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو لیجٹمیٹ قرار دے کے اس کا اعلان کر دیا جائے. تو اس کا تو پھر مطلب یہ ہے نا کہ پھر نکاح شادی وادی کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ اس کا اعلان کریں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ جو مورل پرنسپل کہ اینی فزیکل ریلیشن شپ آؤٹ سائڈ دی بانڈ آف میرج اٹ از انیکسیپٹیبل، یہ ٹوٹ جائے گا. تو پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ یہ پھر معاشرے میں یہ سب کچھ پھیل جائے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہو، مگر جسٹ ٹرائنگ ٹو ہیلپ انڈرسٹینڈ. خدا نہ خواستہ کوئی اشخاص ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ان سے رہا ہی جا رہا، وہ کوئی کام ایسا کرتے ہیں جس کی کسی کو خبر نہیں، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے. ذاتی طور پر آپ کو دوست کے بارے میں معلوم ہے، آپ نے نہیں یار یہ نہ کرو یار، اللہ نے جواب دے. وہ کہے گا نہیں یار میں کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ کہیں گے نہیں یار صبر کرو یار آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اس طرح کی ڈسکشن ہوگی. جو اس وقت ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کرتے ہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، تم اس کو مانو، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ بات بہت آگے چلی گئی ہے. اس کے بعد تو پھر ہونے دیں پھر مزید سائنٹیفک انویسٹیگیشن، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کے اندر کیا کیا پھر نیچرل چیزیں. پھر ہم اصول مان لیتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ لوگوں کے اندر جو بھی نیچرل چیز ہوتی ہے اس کو پھر آپ کرائم ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ بحث ہے. باقی اللہ معاف کرے، لیٹس سی، مطلب لوگ انویسٹیگیشن جاری ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں ان کو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ انصاف کرنے والا ہے، وہ لوگوں کے سرکمسٹانسز کو دیکھ گا. تو گاڈ سے اس کا اعلان نہ کرو. جی مائک
دیکھیں میں اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ کسی نے کسی کی گاڑی چوری کی، رائٹ، اور بعد میں پچھتایا، تو وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور مسجد میں جا رہا ہے اسی گاڑی میں اور استغفار کر رہا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، گاڑی واپس دینی پڑے گی، رائٹ۔ یہ بات ہوئی ہے کہ گاڑی میں مزے کر رہے ہو اور استغفار کر رہے ہو، تو یہ تو اس توبہ کا لازمی حصہ ہے۔ However، یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ جب تک معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی۔ میں اس کو ایسے سمجھتا ہوں کہ اگر اس نے سنسیئر توبہ کی ہے اللہ کے ہاں اور وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا حکم دے دے گا، حکم دے دے گا۔ اور اگر وہ سنسیئرلی اس سے معافی مانگ رہا ہے اور وہ معاف نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے یہ اپنی ایروگنس میں پکڑا جائے۔ سو اصل بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے کہ توبہ سنسیئر ہونی چاہیے، اور اگر آپ نے کسی کا کوئی برا کیا ہے تو اس سنسیئر توبہ کا حصہ لازماً کریکٹیو میجر ہوگا، ورنہ وہ فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں۔ مائک پہ ادھر بھی دیجیے گا اس کے بعد۔ حوالہ دیا تھا کہ اللہ بوجھ نہیں ڈالتا آپ کی وسعت سے زیادہ، لیکن what about people who lose their mind؟ I think وہ آیت جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے it is talking about جو عبادات اللہ نے حکم دی، probably in reference to that and not this aspect, because وہ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا، he doesn't define that, he doesn't limit that, and the results also prove that people who lose their mind, imbalance ہو جاتا ہے آپ کو۔ وہ تو میرا ڈسکشن چل رہی ہے اس پہ، آپ کو بھی روشن لگی، یہ ادھر دیر میں جواب دے رہا ہوں، میں گلٹی محسوس کر رہا ہوں، آخری سوال ہوگا۔ دیکھیں میں اس کے بارے میں جو بات سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، دو باتیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ میں بوجھ نہیں ڈالتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے جو شریعت دی ہے تم کو اس میں اس کا خیال رکھا ہے کہ تمہارے اوپر تمہاری کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کیا ہے اس میں وہ ہماری پرفارمنس کو جب سامنے رکھ کے گریڈ کرے گا تو صرف پرفارمنس نہیں دیکھے گا بلکہ ہماری کیپیسٹی بھی دیکھے گا۔ یعنی یہ گریڈنگ ایسے ہوگی کہ اگر آپ چاہیں تو کہیں کہ یہ ریلیٹیو گریڈنگ ہے، مگر ریلیٹیو ٹو یور سرکمسٹانسز، ناٹ ریلیٹیو ٹو یور کلاس فیلوز۔ آپ کے حالات میں آپ نے دوسرے کے مقابلے میں 10% پرفارمنس دکھائی ہے اور ہو سکتا ہے آگے بڑھ جائے۔ یہ ویسے بائی دا وے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو ناٹ سم تھنگ دیٹ از مینٹ فار اس ٹو بی کمپلیسنٹ، مگر آپ نے فرمایا کہ اچھی بات ہے کہ تم اگر 10 میں سے 9 کرو گے نا تو تم پکے جاؤ گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جب لوگ 10 میں سے اگر 1 بھی کریں گے تو بچ جائیں گے۔ یہ اصل میں یہ وہ بات ہے، حالات کا فرق ہونا، جو میں نے خود ہی جواب دیتے ہوئے ہے۔ جی لاسٹ کوسچن۔ جی میں تو سمجھ گیا ہوں۔
دیکھیں میں ابھی تک سوچ رہا ہوں کہ یار میرے 19 لیکچر تو تیار ہیں، 20ویں سے کچھ کی کرے گا کوئی پیرنٹنگ والا ہے. میں سوچا کہ میں کچھ پوائنٹس نوٹ کرنا شروع کر دوں. اسی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز کو اپنے اندر بھی، اپنے جاننے والوں میں بھی، اور خاص طور پر بچوں میں جو کوشش کرنی چاہیے انکلکیٹ کرنے کی، اور آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. کمیونیکیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ میں بھی اسی پہ رو رہا تھا، آپ اپنی بات پہنچا سکیں اور ان کی بات سن سکیں. میں عام طور پر بچوں میں جو ٹینڈنسی دیکھتا ہوں، ویسے وہ بچے کافی بڑے بھی ہو گئے ہیں، بڑوں میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب ان کا بات سننے کا موڈ نہیں ہوتا تو وہ ایگریسو ہو جاتے ہیں اور وہ ایکیوز کرتے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ بڑی پرانی بیماری ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رکھتے ہیں سنتے نہیں. ان کو کہیں کہ یار اوکے وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو اے پوزیشن بٹ لیٹس کیپ ٹاکنگ. ہمارے اندر ایروگنس نہیں ہوگی، ہم دوسرے کی بات دھیان سے سنیں. آپ ان سے کہیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہاری بات دھیان سے سنوں گی اور اس کے میرٹ کو مانوں گی، تم بھی مجھ سے وعدہ کرو. اور اس میں ہم ایگریسو نہیں ہوتے. یہ مشکل ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے. اینڈ وی مسٹ کیپ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ہوپ. کچھ باتیں ان کی سمجھ میں آئیں گی، کچھ باتیں ہم کر سکیں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے، لوگوں سے پوچھیں گے، سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں گے. اگر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دیر از نو ہوپ. پھر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو. ان کو یہ بتائیں کہ بیٹے ہم بیوقوف نہیں ہیں. اصل میں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم جس دور کی پیداوار ہیں وہ بہت اونچا دور ہے، پڑھے لکھے، اور یہ جو پچھلی نسل ہے یہ بجائے نسل. ان کو یہ پاور کرائیں. اور میرا خیال ہے کہ قرآن کا جو روب ہے اس کی گریٹنیس کا، وہ جب تک کچھ نہ کچھ پیدا نہیں ہوگا آپ کیسے ہاؤ وڈ یو بی ایبل ٹو پٹ اکراس یور پوائنٹ آف ویو. سو کمیونیکیشن کو پاسبل بنائیں اور اس میں ہماری طرف سے نرمی ہونی چاہیے. ہم کسی چیز پہ ریئیکٹ نہ کریں، ہم بات سمجھائیں، ہم سوال سنیں، ہم دعا کریں اور ہم 20ویں لیکچر کا انتظار. تھینک یو ویری مچ. ایک کوشچن